آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ ارجنٹائن، جب یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ٹینگو کا جذبہ، میسی کا جادو یا پھر خوبصورت مناظر۔ لیکن اس ملک کی کہانی میں ایک گہرا تضاد چھپا ہے۔ ایک طرف ایک شاندار مستقبل کا وعدہ ہے اور دوسری طرف ایک صدی پر محیط بحرانوں کی ایک لمبی داستان۔ یہ وعدے اور تضاد کی ایک حیران کن حکایت ہے۔ اس کہانی کی جڑیں تو اس کے نام میں ہی ہیں۔ ارجنٹین لاطینی لفظ ارجنٹم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چاندی۔ سوچئے، جب پہلے یورپی مہم جو یہاں پہنچے تو وہ چاندی کے افسانوی پہاڑوں کی تلاش میں تھے، تو گویا اس ملک کی بنیاد ہی ایک بہت بڑے، ایک دیومالائی خزانے کے خواب پر رکھی گئی تھی۔ اور یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ملک جس کا نام ہی چاندی پر تھا، جو ایک وقت میں دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتا تھا، آخر وہ ایک صدی کے نہ ختم ہونے والے بحران میں کیسے اور کیوں پھنس گیا؟ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی معاشی اور سیاسی پہیلیوں میں سے ایک ہے۔ اس پہیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب ارجنٹائن کا ستارہ واقعی عروج پر تھا۔ ایک ایسا سنہرا دور جب یہ ملک ایک عالمی اقتصادی طاقت بن کر ابھرا اور اس کی ترقی کی رفتار نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1908 میں ارجنٹائن فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا کا 7واں امیر ترین ملک تھا۔ 7واں۔ یہ کینیڈا اور نیدرلینڈز جیسے ملکوں سے بھی آگے تھا۔ بیونس آئرس کو جنوبی امریکہ کا پیرس کہا جاتا تھا، اور یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ یہ ملک اس وقت ترقی کے آسمان پر تھا۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے چند بڑی وجوہات تھیں۔ حکومت نے لبرل اقتصادی پالیسیاں اپنائیں، جس سے دنیا بھر سے سرمایہ کاری آئی۔ ملک کی زرخیز زمینوں یعنی پمپس نے اسے پوری دنیا کے لیے اناج اور گوشت کا گودام بنا دیا، اور اس سب کو جوڑنے کے لیے انفراسٹرکچر کا ایک جال بچھایا گیا۔ ذرا سوچیں، صرف 40 سال میں ریلوے لائنیں 500 کلومیٹر سے بڑھ کر 31,000 کلومیٹر تک پہنچ گئیں۔ لیکن اس سنہرے دور کی اصل طاقت، اس کی اصل روح وہ لاکھوں یورپی لوگ تھے جو ایک بہتر زندگی کے خواب لے کر یہاں آئے۔ امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تارکین وطن ارجنٹائن ہی آئے۔ ان لوگوں نے نہ صرف کھیتوں اور فیکٹریوں کو چلایا، بلکہ انہوں نے ارجنٹائن کے کلچر، اس کے کھانے پینے اور اس کی پوری شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ مگر کہتے ہیں نا، جو چیز جتنی تیزی سے اوپر جاتی ہے، شاید اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی آ سکتی ہے۔ وہ سنہرا دور، وہ استحکام اور وہ ساری امیدیں، سب کچھ بکھرنے والا تھا۔ ارجنٹائن ایک ایسے طوفانی دور میں داخل ہو رہا تھا جو اگلی پوری صدی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اور اس زوال کا آغاز ہوا 1930 میں۔ اس سال ایک فوجی بغاوت ہوئی۔ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک تاریخی بریک ڈاؤن تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارجنٹائن کی جمہوری اور معاشی ترقی کی پٹری ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا اسے بدنام زمانہ دہائی کہتے ہیں، اور اسی نے ملک کو عدم استحکام اور زوال کے ایک ایسے چکر میں دھکیل دیا جس سے وہ آج تک پوری طرح نہیں نکل پایا۔ 1930 کی بغاوت تو صرف شروعات تھی، اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ ہی چل پڑا۔ 1943، 1955، 1966 اور پھر 1976۔ بار بار فوج آتی اور جمہوریت کو ختم کر دیتی۔ اس مسلسل سیاسی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کوئی بھی حکومت لمبے عرصے کے لیے کوئی معاشی منصوبہ نہیں بنا سکی، اور ملک میں کبھی حقیقی استحکام آ ہی نہیں پایا۔ اسی افراتفری کے بیچ ایک نام ابھرتا ہے جو آج بھی ارجنٹائن کی سیاست پر چھایا ہوا ہے: خوان پیرون۔ پیرونزم کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک طرف تو پیرون نے مزدوروں کو حقوق دیے، بڑی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لیا اور خواتین کو ووٹ کا حق بھی دیا، جو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن دوسری طرف اسی دور میں سیاسی مخالفین کو سختی سے کچلا گیا اور ایسی معاشی پالیسیاں لائی گئیں جن کا ملک کو آگے چل کر بہت نقصان ہوا۔ یہ سیاسی عدم استحکام اپنے سب سے تاریک موڑ پر پہنچا 1976 کی فوجی بغاوت کے بعد، جب ڈرٹی وار یعنی گندی جنگ کا دور شروع ہوا۔ یہ ریاستی دہشت گردی کا ایک منظم منصوبہ تھا جس میں فوجی حکومت نے ہزاروں لوگوں کو، جن میں طلباء،
صحافی اور یونین لیڈرز شامل تھے، اغوا کیا، ان پر تشدد کیا اور پھر انہیں غائب کر دیا۔ یہ ارجنٹائن کی تاریخ کا سب سے سیاہ باب ہے، جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ فوجی جنتا کے خاتمے کے بعد 1983 میں جب جمہوریت واپس آئی تو ایک نئی امید پیدا ہوئی، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ ملک کو وراثت میں ایک تباہ حال معیشت ملی تھی اور جمہوریت کو چلانا کانٹوں پر چلنے کے برابر تھا۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ ارجنٹائن کی پوری کہانی کو چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ کہاں 20ویں صدی کے شروع کی عالمی معاشی طاقت اور کہاں صدی کے آخر میں ہائپر انفلیشن اور دیوالیاپن کی صورتحال۔ 2001 کا مالیاتی بحران تو ایک قومی المیہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ یہ امید سے مایوسی کے ایک لمبے سفر کی تصویر ہے۔ لیکن اگر ہم ارجنٹین کو صرف سیاست اور معیشت کے چشمے سے دیکھیں گے تو ہم اس کی اصل روح کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس ملک کی جان اس کی ثقافت، اس کے لوگ اور ان کے بے مثال جذبے میں ہے۔ اور یہ روح بستی ہے اس کے لوگوں میں۔ یہ ملک سچ میں ثقافتوں کا ایک سنگم ہے۔ یہاں یورپی، مقامی امریکی اور افریقی ثقافتیں مل کر ایک ایسی خوبصورت اور منفرد شناخت بناتی ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی، اور یہی چیز اس کی ثقافت کو اتنی توانائی دیتی ہے۔ اور اسی ثقافتی توانائی نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا۔ ادب میں بورہیس کی جادوئی کہانیاں، موسیقی میں ٹینگو کا وہ پرجوش رقص، اور فٹ بال کے میدان میں میراڈونا اور میسی کا وہ ہنر جو صرف کھیل نہیں، ایک آرٹ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام تر ناکامیوں کے باوجود ارجنٹائن کی اصل شناخت کو دنیا کے سامنے زندہ رکھتی ہیں۔ تو آخر میں ہم پھر وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں اسی سوال کے سامنے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس سب کچھ ہے، زرخیز زمین، باصلاحیت لوگ اور ایک شاندار ثقافتی ورثہ، لیکن کیا یہ ملک اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو ایک مستحکم مستقبل میں بدل پائے گا، یا یہ ہمیشہ اپنے نام میں چھپے چاندی کے وعدے اور اپنی تاریخ کے تضادات کے درمیان ہی جھولتا رہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔